अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ के मुताज नहीं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंसाफ की तलाश में भटक रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली यूसुफ जई साहब, जो CEO हैं HRPSJ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के। आपका अदारा मजलूमों की ढाल बनकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में है। आइए इनसे जानते हैं कि माशरे के पिसे हुए तबकात को इंसाफ दिलवाने में इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूसुफ जई की पहचान इनका वो मिशन है जिसके तहत वो इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और समाजी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशां हैं। आपका अदारा मजलूमों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी खिदमत काबिल तहसीन है। समाजी इंसाफ के हवाले से जो काम आप कर रहे हैं उसकी आज के दौर में अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ हम मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ सवालात हैं जो आप तक पहुँचाने हैं। तो मोहम्मद अली यूसुफ जई साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, आपका अयाज भाई, आपका 3 स्टार न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास आएँ और मज़लूम की आवाज़ बनने के लिए, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अदारे का विजन और आगाज़। यूसुफ जई साहब, HRPSJ के क़याम का ख्याल कैसे आया? वो कौन सा ऐसा वाक़या या महरब था जिसने आपको इंसानी हकूक़ के लिए बाकायदा एक अदारा बनाने पर मजबूर किया? जी अयाज भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये जो हमारे हालात हैं, वाक़यात हैं, जो माहौल है दुनिया में, तो जो हमारे माहौल है और हालात हैं, तो इस पे जो है ना हमें मजबूर किया गया कि हम इंसानी हुकूक का इदारा बाकायदा बनाएं। उसकी ज़रूरत हमने महसूस की। और ज़रूरत क्या थी कि भाई जब तानों में और रास्तों में और अस्पतालों में और इलाक़ों में कहीं पे भी आप जाएं, तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो बहुत यानी एक ज़रूरी लम्हा था जो ज़िंदगी के। हम एक सोशल वर्कर थे शुरू से ही, और हमें बैक सपोर्ट चाहिए था। वो था सिर्फ हमारे नज़र में ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट का इदारा जो UNO से और अक़वाम मुत्तहिदा का एक विज़न है, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बाकायदा एक रूल है, एक कानून है, मुल्क के कानून में एक शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि भाई हम एक ह्यूमन राइट का इदारा बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया। सर, आपके अदारे के नाम में सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ शामिल है। आपके नज़दीक आज के दौर में समाजी इंसाफ की तारीफ़ क्या है? जी, सोशल जस्टिस का असल मकसद माशरे में नाइंसाफ़ी, जुल्म और इस्तेहसाल का खात्मा करना है, ताकि एक आम शहरी भी इज़्ज़त नफ्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और इससे अपने जायज़ हुकूक के लिए किसी असर व रसूख की ज़रूरत न पड़े। ये है असल सोशल जस्टिस का मकसद। अच्छा सर, आपका अदारा बुनियादी तौर पर किन इंसानी हकूक़ पर काम कर रहा है? क्या आप ज़्यादातर कानूनी मामलात देखते हैं या अवामी शऊर पर भी काम करते हैं? जी, सबसे पहले तो कानून है, और कानून सब के लिए। तो हम कानून की बालादस्ती रखते हुए
اور عوام کے لیے ہم اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں. وہ ہمارے پیجوں پہ چلتا ہے, ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں چلتا ہے, اور ہم سوشل میڈیا ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اویئرنیس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا حقوق کیا ہے. انسان کو جب اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے لڑے گا کیسے, اس کے لیے وہ حاصل کیسے کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو معاشرے میں عوام کو پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہے. جب کوئی مظلوم شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا ادارہ اس کی مدد کے لیے کیا طریقہ کار اپناتا ہے؟ جی یہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے, اور اپلیکیشن دینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی کمپلین جو ہے نا رجسٹر ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر وہ معاملہ ہو کسی علاقہ معززین کا تو ہم اس میں اپنے معزز جو ہماری معزز کمیٹی ہے اس کے ممبران کو ڈالتے ہیں, یا اگر وہ ہو تھانہ کچہری کا تو اس میں ہم اپنی ٹیم ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. اگر وہ خواتین کے مسائل ہو تو ان کے ساتھ ہماری جو لیڈیز ونگ کی ٹیم ہے ہو جاتی ہے, اور اگر وہ عدالتوں کے مسائل ہو تو اس پہ ہمارے جو لیگل ٹیم ہے پورے پاکستان میں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں. سر, پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنا ایک مشکل راستہ ہے. کیا آپ کو بھی کسی طاقتور طبقے یا مافیا کی طرف سے دباؤ یا دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ایاز بھائی, جب آپ کام کرتے ہیں اور کام نظر آتا ہے تو جیلس بھی بڑھتی ہے اور دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑا جائے, تھوڑا سا ترقی کرے تو دشمن خیرات میں مل جاتے ہیں, وہی کہاوت ہے. تو ابھی بھی اس وقت میرے 4 کیس ایسے چل رہے ہیں جنہوں نے ہمیں چیلنج کیا اور ہماری بدنامی کا انہوں نے جو ہے نا کوشش کی, اور ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑے کیے. تو اس وقت بھی ہمارے 4 کیس زیر التوا ہیں, ہماری سنوائی ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ مشکلات تو ہے, چیلنج تو ضرور ہے, لیکن ہمارا مقصد ہے انسانیت کی خدمت اور ایک جو ہے نا بہترین معاشرہ تشکیل دینا. تو اس کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. سر, ایک NGO کے طور پر آپ کو حکومتی اداروں اور پولیس کی طرف سے کتنا تعاون ملتا ہے؟ جی, جتنے بھی ہمارے لیگل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ انسانی حقوق کے ہیں, یا وہ پولیس کے ہیں, یا وہ رینجر کے ہیں, اور یا اس وہ جو ہے نا کسی بھی سوشل ورکنگ میں جیسے ہاسپٹل ہو گئے اور جو ہے نا معاملات ہو گئے, ان سب میں ہماری پوری فذرائی ہوتی ہے الحمدللہ. سر, کیا آپ کوئی ایسا یادگار کیس شیئر کر سکتے ہیں جس میں آپ کے ادارے نے کسی بہت ہی مجبور انسان کو انصاف دلوایا ہو؟ ایسے تو سینکڑوں کیس ہیں ہمارے پاس, تو آتے بھی ایاز بھائی جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں اور جن کے پاس وکیلوں کے لیے فیس نہیں ہوتا, تانوں میں ان کو بس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتا, تو وہ ہیومن رائٹ کے پاس آتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کا میں آپ کو ایک لیڈیز کا واقعہ سناؤں جو آ کے میرے آفس میں میرے سامنے رونے لگی کہ میرے کچھ پیسے ہیں, میں نے مکان بیچا ہے اور وہ لوگ مجھے پیسے نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے وہ روز اس کی آنسو نے مجھے ہلا دیا. اور میں نے جو ہے نا اپنے ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر پوری ایکشن لیا. اس نے کہا کہ میری جو بیٹی ہے اس کی شادی میرے سر پہ ہے اور مجھے آسرے پہ آسرا دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سیم اللہ خان ایڈوکیٹ اور میں نے اس پہ پوری ایکشن لیا اور ان کو فوری ریلیف کیا. الحمدللہ ان کو وہ پیسے ملے, انہوں نے اپنے بیٹی کا شادی کیا اور انہوں نے جو دعائیں دی وہ ہمارے لیے کافی تھی. سر, اب تک آپ کی تنظیم نے کتنے لوگوں کو قانونی یا سماجی ریلیف فراہم کیا ہے؟ دیکھیں ایاز بھائی, یہ تو آل پاکستان ہماری تنظیم ہے الحمدللہ, KPK پنجاب, بلوچستان, کراچی. آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن ہماری جو یہ تو سینکڑوں میں ہے کیونکہ ہمارے KPK میں ڈیلی کے کئی کیس آتے ہیں ڈیلی کے بیسس پہ, پنجاب میں آتے ہیں, سندھ میں, تو ہم کراچی میں موجود ہے. آلریڈی ہمارے آفس میں سینکڑوں کیس پڑے ہیں جس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہے نا اس کی فائل کے حساب سے ہمارے 3-4 فائل بھر چکے ہیں. سر, آپ اپنے ادارے کو
اگلے چند سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی شاخیں پورے پاکستان میں پھیلانے کا ارادہ ہے؟ عام عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو تو اسے خاموش اپنے پیمانے کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ نے 2-3 سوال کٹے کر لیے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمارا ویژن ہے کہ آل پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہماری تنظیم کا ایک نام ہوگا مستقبل میں انشاءاللہ. اور آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو دن رات محنت ہے وہ کہتے ہیں محنت رنگ لاتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم، ہماری جو عہدیداران ہے، وہ لیڈیز ونگ ہے، وہ یوتھ ونگ ہے، وہ مینارٹی ونگ ہے، وہ جتنے بھی ہمارے ونگز ہیں میڈیکل میں، یہ سب چیزوں میں ہم کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اور تمام ونگز اپنی محنت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہترین ادارہ بنے گا. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ عوام کے لیے کیا پیغام ہے، تو میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کے پاس اس وقت موبائل ہے، اور اس موبائل پہ وہ ٹک ٹاک چلانے کے، فیس بک چلانے کے، فضول کی چیزوں دیکھنے کے بجائے وہ اپنے حقوق جانے، اس پہ سرچ کرے گوگل پہ کہ انسانی حقوق کیا ہے. تو انسانی حقوق پہ وہ اویئرنیس حاصل کرے، ہماری انسانی حقوق کے پیجوں کو اسٹڈی کرے. ہماری یوٹیوب پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہے، تحریریں موجود ہے، ان کو دیکھے. عوام تو یہ کرے. دوسرا، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ ہماری ہر پلیٹ فارم پہ ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان کے لیے حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور ان کے اعلیٰ حکام تک ان کی جو ہے نا رسائی کو ممکن بناتے ہیں، ان کی آواز کو وہاں تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، ان کے لیے لیٹر لکھتے ہیں. ہم ان کے لیے 24 گھنٹے الحمدللہ ہماری ٹیم آل پاکستان تیار رہتی ہے. سر، لاسٹ کوشچن، جب کسی غریب آدمی کا حق مارا جاتا ہے تو آپ کا ادارہ اس کی قانونی اور اخلاقی مدد کس طرح کرتا ہے؟ جی، یہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہم سب سے پہلے قانونی جو ہمارے ادارے ہیں ملک کے، ان سے ہم مدد لیتے ہیں. اس کے لیے ہم لیٹر لکھتے ہیں، ہم فون کرواتے ہیں. اور وہ جو مظلوم ہوتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں ایس ایس پی آفس کے سامنے تھا، ایک مظلوم زمین پہ تڑپ رہا تھا، تو اس کو ہم نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا. وہ الحمدللہ ہمارے پاس آیا، اور ہم نے ان کے لیے ان کے گھر پہ جو مسئلہ تھا، اس میں جو بدماش تھا، اس کو جو پڑوسی تنگ کر رہا تھا، اس کے لیے ہم نے اپنا ٹیم بھیجا، ان کو آفس بلایا، ان کا وہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہمارے ویب سائٹ پہ آ جائے، ہمیں ای میل کریں، ہمارے کوئی اپلیکیشن لکھیں، ہمیں لیٹر لکھیں، ہمیں خط لکھیں، جو بھی ٹی سی ایس کرے، واٹس ایپ کرے، انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. وزٹنگ جو کارڈ ہے بڑا کارآمد ہے. کیا آپ ہر عام آدمی کو دے دیتے ہیں؟ اگر اس سے کوئی ایسا شہر پسند اسے استعمال کر لے تو؟ دیکھیے، ادارے جو ہوتے ہیں وہ لیگل ایشوز میں وہ مدد کرتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ اگر ان لیگل ایکٹیویٹی پہ کوئی بندہ ملوث ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے پاس آرمی کا کارڈ بھی ہوگا تو وہ اس کو ریلیف نہیں مل سکتا. اس لیے ہم وزٹنگ کارڈ جس کو بھی دیتے ہیں، ہمارا وزٹنگ کارڈ دینے کا اور اداروں کا ہمارا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی لیگل ایشوز میں ان کی مدد کی جائے. تو الحمدللہ ہم ہر کارڈ جب آپ کسی کو وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں تو اس کو کارڈ کے بیک سائڈ میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ لیگل. اگر ہمارے پاس کوئی ایشوز آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، اور ہم کسی کو اپنے ریفرنس سے فارورڈ کرتے ہیں، تو اس کے بیک پہ ہم ان کی ہیلپ کے لیے خصوصی طور پہ لکھ بھی دیتے ہیں، اس پہ اپنے سگنیچر کرتے ہیں تاکہ اس کو بہترین بینیفٹ ملے. نوجوانوں کے لیے سر پیغام آخری چھوٹا سا دیجیے. جی، نوجوان تو اس ہمارا اثاثہ ہے. نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ آؤ خدمت میں لگ جاؤ. جب دوسروں کی خدمت میں لگو گے تو خدمت کے میدان میں آپ سیکھو گے، اور آپ کامیابی کی طرف آپ کو 100 راستے ملیں گے. تو فضول باتوں، فضول محفلوں سے بچیں، اور ایسے لوگوں کی دوستیاں سے بچیں جن کی کارکردگی مشکوک ہو. تو اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. ہماری یوتھ کے جو پریزیڈنٹ ہے ضلع ملیر کے، اور دوسرے علاقوں کے جو پریزیڈنٹ ہیں یوتھ کے، ان کے ساتھ اپنا روابط قائم کریں. انشاءاللہ آپ سے بہترین انسان بن جائے گا. کہ ماشاءاللہ آپ کا منشور بھی بہت اچھا ہے این جی او کا. تو یہ کس طریقے سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ اتنے غریبوں کا آپ سہارا بھی بنے ہوئے ہیں، یہ فنڈز وغیرہ کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا عوام کو.
जी जी, आपने बहुत बेहतरीन हमारे जो मेन प्रॉब्लम है उस पे आपने नज़र डाली, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये है कि देखो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जेलों का है। जेलों में हमने रमज़ान मुबारक में हम लोग ईद सब की प्रोग्राम के तहत हम कैदियों को ईदी भी देते हैं, और उसकी उनके जो डेटा है जो लावारिस कैदी है उनका हम जो है ना जेलों से अपने लिए जो है ना जेलों से हम डेटा ले लेते हैं। उस पे हमारा पूरा साल वकीलों पे जो है ना वो खर्चे होते हैं। तो उसके लिए हमें जो हम नॉन प्रॉफिट इदारा है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो इसमें जो है ना हमारे को ये माली बड़ी परेशानी होती है। पूरा साल हमारा अभी कैदियों को आज़ाद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम वोकेशनल सेंटर चला रहे हैं, हम जो है ना प्री मेडिकल सेंटर प्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हम जो है ना जेज़ में और यतीम विवाहों की मदद कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हम अपने सोर्सेज हैं, हमारे अपने जो ज़कात और वो चीज़ें उन पे हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथ मज़ीद अगर फ़ंड के ताउन किया जाए तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरीन काम करने को तैयार हैं। और मज़ीद इनके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बेसहारा और यतीम और बेवाओं के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, ये थे CEO चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली यूसुफजई साहब HRPIJ के। आज इनका खसूसी इंटरव्यू आप तक पहुँचाया है, और हमें उम्मीद है कि जो मखिर हजरात है वो भी जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस नंबर से रब्ता करेंगे तो आपका दिया हुआ एक पैसा भी ज़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पूरा A to Z रिकॉर्ड हाजिर है। अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं मरकज़ी ऑफिस में NGO के। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट से जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।